السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد احمد امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل علمی دنیا۔ سب سے پہلے آپ تمام مسلمانان عالم کو جمعہ مبارک۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کا کہ جس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری جو بھی نیک اور جائز مرادیں ہوں گی اس کو ضرور اور بھی ضرور پوری فرمائے گا، اور یہ عمل جمعہ کے دن ہی کرنا ہے۔ اس سے قبل میری دلی گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے، اور لائک کرنے میں بخیلی نہ کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ آپ کی ایک لائک ہماری حوصلہ کو بلند و بالا کر دیتی ہے، لہٰذا لائک ضرور کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا بعینہ عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الدین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم الداخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تو تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور بضرور جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اسے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے، اور کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیریں بدل دیتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، بدل نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی ہے۔ یعنی نیکی ایک ایسا کام ہے جو ہماری عمر کو طویل اور بڑی کر سکتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں تک شیئر کر کے اس نیک کام کا حصہ بنے۔ اور دعا کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے، لہٰذا تم دعائیں کثرت سے مانگا کرو۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ کون سی دعا ہے جس کے عمل کرنے کے بعد، ورد کرنے کے بعد ہم جو بھی اپنے رب، تو وہ ایک خاص قسم کی درود پاک ہے جس کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنی ہے۔ درود پاک کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز زیادہ قرب مجھ سے اس شخص کا ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور جمعہ کے روز درود پڑھنے کے متعلق نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، وہ مجھ پر، لہٰذا بروز جمعہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درودوں کی کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ بروز جمعہ بعد نماز عصر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ درود شریف پڑھیں،
सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद पाक 100 मरतबा पढ़ना है और 100 मरतबा पढ़ने के बाद अपने दिल की जो नेक और जायज तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशात हैं, उसके लिए रब्बे कदीर से दुआएं मांगनी है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी नेक और जायज दुआएं मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाएगा। दुआ के लिए ज़रूरी शराइत में से यह है कि हमें रब पे कामिल यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करें, हलाल रिज़्क़ खाएं, गुनाहों से बचें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारे हौसलों को दोबाला कर देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके कार्य खैर में हिस्सा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।